پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ میری مراد پاکستان کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی سے ہے، جن کی آج تیسری برسی منائی جا رہی ہے۔ میر ظفر اللہ جمالی کا شمار پاکستان کے قادور سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ وہ بلوچستان سے واحد سیاسی شخصیت تھے جنہیں وزیر اعظم پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آئیے ان کے سیاسی کیریئر بارے جانتے ہیں۔ میر ظفر اللہ جمالی 1 جنوری 1944 کو میر شاہ نواز جامی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے چچا میر جعفر خان جمالی قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ، لارنس کالج گھوڑا گلی، ایچیسن کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ میر ظفر اللہ جمالی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1970 میں بلوچستان اسمبلی کے عام انتخابات میں حصہ لے کر کیا۔ وہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ 1977 کے الیکشن سے قبل انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بلوچستان اسمبلی کا انتخاب لڑا اور MP منتخب ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان محمد خان کی کابینہ میں قانون، پارلیمانی امور کے علاوہ اطلاعات اور خوراک کے قلمدان بھی انہیں سونپے گئے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد میر ظفر اللہ جمالی کچھ دن تو سیاسی میدان سے دور رہے، پھر اچانک ضیاء الحق کی صدارتی کابینہ میں پہلے وزیر مملکت اور پھر وزیر کے طور پر شامل ہو گئے۔ 1985 کے الیکشن میں انہوں نے حلقہ NA 203 نصیرہ آباد سے بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بجلی و پانی رہے۔ 1988 میں انہیں پہلے بلوچستان کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ بعد ازاں 1988 کے عام انتخابات میں میر ظفر اللہ جمالی نے قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، مگر بعد میں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی، جس کے بعد وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے ہی اس وقت کے گورنر نے اسمبلی توڑ دی۔ 1990 کے انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن PDA کے امیدوار نبی بخش کھوسہ کے خلاف انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1993 کے الیکشن میں NA 203 جعفرہ آباد سے میر نبی بخش کھوسہ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ 1996 میں جب فاروق لغاری نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑ کر قومی اور 4 صوبائی حکومتوں کو برطرف کرنے کا اعلان کیا تو میر ظفر اللہ جمالی کو بلوچستان کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ 1997 کے عام انتخابات میں حصہ نہ لے سکے، تاہم اس برس وہ سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ 2002 کے الیکشن میں انہوں نے نہ صرف ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی پہلی سیاسی شخصیت تھے جنہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ 26 جون 2004 کو انہوں نے وزارت عظمیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ظفر اللہ جمالی نے کاف لیگ سے علیحدگی کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل رہے۔
ظفر اللہ جمالی اپنے دور میں ہاکی کے بہترین کھلاڑی بھی رہے۔ اسی بنا پر وہ 2006 سے 2008 تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ میر ظفر اللہ جمالی کے صاحبزادے میر فرید اللہ جمالی بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، جبکہ میر ظفر اللہ جمالی کے چھوٹے بھائی میر عبد الرحمن جمالی سینیٹر اور بلوچستان اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ میر ظفر اللہ جمالی نے 2 دسمبر 2020 کو راولپنڈی کے ایک ہاسپٹل میں وفات پائی۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔